دنیا کی مختلف یونیورسٹیز اور تھنک ٹینکس میں جو ریسرچ ہو رہی ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی ریاست اور پاکستانی قوم کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ عنقریب پاکستان ایک فیلڈ ریاست بننے کی طرف جا رہا ہے۔ بحیثیت ایک قوم ہمیں امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن صرف امید کافی نہیں ہوتی۔ پریکٹیکل سلوشنز چاہیے ہوتے ہیں، پریکٹیکل سٹیپس چاہیے ہوتے ہیں، پالیسی میکنگ میں یونیورسٹیز کی انپٹ چاہیے ہوتی ہے۔ ہمارا آج کا نوجوان پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے کیا سوچ رکھتا ہے؟ اسی سوال کا جواب معلوم کرنے کے لیے آج میں موجود ہوں قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں، اور ہمارے گیسٹ پینل میں موجود ہیں پروفیسر معصوم یاسین زئی، وائس چانسلر ہیں قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما صدف ناز، اسٹوڈنٹ ہیں ایڈڈ یونیورسٹی راولپنڈی کی۔ ان کے ساتھ مشتاق علی عباسی قائد اعظم یونیورسٹی سے، اور صدف عرفان پریسٹن یونیورسٹی اسلام آباد سے۔ اور آڈینس میں ہمارے پاس اسلام آباد راولپنڈی کی ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ، طلباء اور طالبات موجود ہیں، اور کچھ فیکلٹی ممبران بھی ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں پینل سے گفتگو کا آغاز کروں، کیونکہ ہم قائد اعظم یونیورسٹی میں بیٹھے ہیں، میں جاننا چاہوں گا کہ آپ میں سے اسٹوڈنٹس جو پینل بیٹھے ہیں ہمارے آڈینس میں، قائد اعظم کی 11 اگست کی جو اسپیچ انہوں نے کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کو کی تھی، کتنے لوگوں نے پڑھی ہوئی ہے، اور کوئی بتا سکے گا کہ اس اسپیچ میں کیا تھا؟ اگر ہاتھ کھڑا کر لیں کسی نے اگر پڑھی ہو آڈینس میں سے۔ ایک دو ہاتھ کھڑے ہوتے نظر آئے ہیں۔ The founding father of Pakistan, Muhammad Ali Jinnah, he delivered his speech, said that after today, then we got the administration of Pakistan. Here, the minorities, they have the right to exercise their religious practices, and their fundamental rights are guaranteed, and they will be given the all can say protections in regard of their faith, beliefs, cause. دوسرے جو ہاتھ کھڑا ہوا تھا ذرا دوسرے صاحب کو بھی دیجیے گا۔ قائد اعظم نے اپنی اسپیچ میں، میرے خیال میں یہ پہلے دستور ساز اسمبلی میں ان کا پہلا تقریر تھا، انہوں نے کہا تھا کہ آج کے بعد آپ میں سے ہر ایک کو مذہبی آزادی حاصل ہے۔ ہر مسلمان اپنے مذہبی عبادات کے لیے مسجد جا سکتا ہے، ہندو اپنے گرجا جا سکتا ہے، عیسائی اپنے گرجا جا سکتا ہے، اور کسی کو بھی مطلب دوسرے پر اپنا نظریہ اور اپنا مسلک، ہر ایک کو اس میں پاکستان میں اپنی آزادی حاصل ہے۔ تو بہت شکریہ۔ صدف آپ بتائیں، یہ جو دونوں ہمارے اسٹوڈنٹس نے بات بتائی ہے، جو قائد اعظم کی اسپیچ کا انہوں نے ریفرنس دیا ہے کہ ہندوز وڈ سیز ٹو بی ہندوز اینڈ مسلم وڈ سیز ٹو بی مسلمس، ناٹ ان دا ریلیجیس سینس بٹ ان دا پولیٹیکل سینس، پاکستان کی ریاست کا تشخص کیا ہے؟ از اٹ اے سیکولر اسٹیٹ یا کہ اسلامی ریاست ہے ہماری؟ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس کو بنایا گیا، لیکن اس میں شخصی آزادی جو ہے اس کو بیسک چیز ایک رکھا گیا کہ ہر ایک کو اپنا مذہب جو ہے وہ فالو کرنے کی اجازت ہو۔ لیکن آج ہم دیکھیں تو ہمارے پاس وہ آزادی نہیں ہے، نہ ہی ہمارے پاس وہ حق رائے دہی ہے جو ہم یوز کرتے ہوئے اپنے خیالات اور اپنے جو اوپینینز ہیں وہ اپنی گورنمنٹ تک جو ہے وہ بتا سکے۔ مشتاق، آپ کے خیال میں پاکستان کی ریاست کا آج تشخص کیا بنا ہوا ہے؟ آج کا جو تشخص ہے وہ تو دیکھا جا رہا ہے کہ ہر کوئی جو ہے نا اپنے حساب سے اپنی سوچ سے سوچ رہا ہے پاکستان کو کہ جی اس طرح سے ہونا چاہیے، لیکن میرے حساب سے یہ ہے کہ ایک پارلیمنٹری سسٹم ہونا چاہیے، اور اس میں ہر ایک کو جو ہے جو ادارے ہیں ادارے مضبوط ہونے چاہیے۔ سوال ہے، سیکولر اسٹیٹ کا کانسیپٹ تھا قائد کا، اسلامک ریاست کا کانسیپٹ؟ جناح کا جو تھا وہ آزادی سے پہلے کا جو تھا، کیونکہ جو ہے ہمیں آزادی ملی تھی وہ اسلام کے نام پہ ملی تھی، لیکن جو اس کی 11 اگست کی اسپیچ ہے اس میں اس کا جو ویو تھا وہ سیکولر پوائنٹ آف ویو تھا۔ کہ صدف، آپ کے خیال میں جو قائد اعظم نے تشخص دیا تھا پاکستان کی آئیڈینٹی کے لیے، جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جس نے پاکستان کا آئین بنانا تھا، پاکستان کی ریاست کی بنیاد رکھنی تھی، جس اسپیچ کا حوالہ ہمارے اسٹوڈنٹس نے بھی دیا، اس کے حوالے سے پاکستان کا تشخص کیا ہونا چاہیے تھا؟ یہ قائد اعظم نے سب سے پہلے جو ایک ڈیموکریٹک نیشن کا کانسیپٹ دیا تھا، ڈیموکریسی ہونی چاہیے، جسٹس ہونا چاہیے، رول آف لا ہونا چاہیے، گڈ گورننس ہونی چاہیے، اور اگر دیکھا جائے تو ایک کسی اچھی ڈش کے لیے
سارے انگریڈینٹس کی ضرورت ہوتی ہے کسی اچھی ڈش کو بنانے کے لیے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں کسی بھی ہر وہ انگریڈینٹ موجود ہے, مجھے کچھ بھی دہرانے کی ضرورت نہیں سارے ہے. انگریڈینٹس موجود ہے کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ پچھلے 63 سال میں ہم پاکستان کی آئیڈینٹی کا ہی تعین نہیں کر سکے کہ پاکستان کی بحیثیت ریاست آئیڈینٹی کیا ہے. آپ سے میں جاننا چاہتا ہوں, آپ سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کی اسٹوڈنٹ ہے, آئیڈینٹی ایشوز آپ نے پڑھے ہوں گے ڈیفینیٹلی, کہ اس حوالے سے پاکستان کے جو قائد اعظم نے ویژن دیا تھا اس میں آئیڈینٹی کیا دی تھی؟ قائد اعظم نے یہی کہا تھا کہ مطلب انہوں نے انڈیویجویلٹی کو بھی وہ کیا تھا کہ ہر بندے کو اپنے طریقے سے جینے کا حق ہے. پروفیسر صاحب, آپ نے اسٹوڈنٹس کی طرف سے بھی سنا, جو کہ بہت ریئر ہے, یہ وہ اسپیچ ہے قائد اعظم کی جس کو کافی عرصے تک سینسر کیا گیا, سامنے نہیں آنے دیا, کریکولم کا حصہ نہیں بنایا گیا. 63 ایئرز میں جو آئیڈینٹی کا کرائسس ہے, کیا وہ آج بھی پرسسٹ کر رہا ہے پاکستان کی ریاست کے ساتھ؟ دیکھیں, آپ اگر اس پورے جو ان کی اسپیچ ہے یا جو ان کا کانسیپٹ تھا یا جو ان کا ویژن تھا, آپ صرف اس کو اس پرسپیکٹیو میں دیکھ لیں کہ کیوں قائد اعظم نے یہ بات جو کہی تھی کہ آج یہ جو ریاست میں یہ بنا رہا ہوں, اس میں اگر مسلمان ہے, عیسائی ہے, ہندو ہے, سکھ ہے, جو بھی اس ملک میں بستا ہے وہ اس ملک کا باشندہ ہے, اس کو اس ملک میں اپنے مذہب کو پریکٹس کرنے کی پوری آزادی ہوگی. ایک اس میں آپ کو جو وہ لیسن ملتا ہے وہ ہے ٹالرنس کا. وہ ٹالرنس جو وہ اس سوسائٹی کے اندر وہ چاہتے تھے, انفارچونیٹلی آج ہم نے اس ٹالرنس کو لوز کیا ہوا ہے. کا بہت ویلڈ پوائنٹ ہے, لیکن اس سے سوال یہ اٹھتا ہے, جیسے ہمارے اسٹوڈنٹس نے بھی بتایا کہ مختلف پاکستان کی آئیڈینٹیز ابھی فلوٹ کر رہی ہیں. آج کا پاکستان کس کا پاکستان ہے؟ قائد کا پاکستان ہے, ضیاء کا پاکستان ہے, بھٹو کا پاکستان ہے, مودودی کا پاکستان ہے, مشرف کا پاکستان ہے, کس کا پاکستان ہے آج کا پاکستان؟ میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اس قائد کا پاکستان ہے جو کہ ایک ویژن کے ساتھ آئے تھے, جو یہ چاہتے تھے کہ میں اس ملک کو ایک پروگریسو ملک کی طرح دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ پروگریس کر لے. اور اس میں اس نے 4 جو اس وقت دیے تھے, اگر آپ قائد اعظم کو بغور ان کا مطالعہ کریں تو انہوں نے یہ اس وقت آپ کو یہ دیا ہوا تھا کہ اس ملک کو اگر ترقی کرنی ہے, اگر پاکستان کو جو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں آ کے کھڑا ہونا ہے, تو اس نے سب سے پہلی بات یہ کی تھی کہ اس کے ہر جو طبقہ ہے یہاں پہ, ہر شہری ہے, اس کو ایجوکیشن ایٹ آل لیول آپ کو وہ دینا ہوگا. اس نے بیس سے لے کر ہائر ایجوکیشن تک کی بات کی ہے. اس نے یہ کہا تھا اگر اس ملک نے ترقی کرنی ہے تو یہاں پر سائنس اور ٹیکنالوجی میں آپ نے انویسٹ کرنا ہوگا. اس نے یہ بات کی ہے کہ اگر آپ نے اس ملک کی ترقی کو آپ چاہتے ہو تو یہاں پر آپ کو سنسیئر لیڈرشپ اور ویژنری لیڈرشپ دینی ہوگی. اور ایسا ملک یہ جو ساری ہے چیزیں پروفیسر صاحب نہیں ہوئی ابھی. نہیں, اب یہ دیکھیں, میں آپ کے ساتھ اس بات کے اوپر بالکل وہ کروں گا کہ ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان اس وقت مشکلات میں ہے. جو لوگ ہمارے اوپر جو بھی بات کرتے ہیں وہ سب ہمارے اوپر فٹ آتا ہے, لیکن میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو حوصلہ ہارتے ہوں. میں آپ کو اس طرح کی 1000 مثالیں دے سکتا ہوں کہ جس سے آپ کو یعنی یہ میں مقدمہ لڑ سکتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل روشن ہے. پروفیسر صاحب, یہ مقدمہ ہم سب لڑ سکتے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل روشن ہے, یہ حوصلہ ہم سب میں ہے, لیکن اس کے لیے پریکٹیکل سٹیپس کیا ہے؟ جو کچھ ہوتا آیا کیا اگلے 5 سال بھی وہی چلتا رہے گا؟ اسٹیفن کوہن کی جو ریسنٹ ریسرچ آئی ہے, کیا ہم اس کو غلط ثابت کر سکتے ہیں؟ کیسے کریں گے؟ اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد.